بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ وائز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو میدان تی، کوہ طور، وادی مقدس اور صحرائے سینا کی ایک تعریف پر بنی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میدان تی مصر اور شام کے درمیان 27 میل کا ایک وسیع وعریض میدان ہے۔ اسے وادی تی اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ نما سینا کا ایک حصہ ہے۔ مکمل جزیرہ نما سینا تقریباً 67,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ فی الحال یہ خطہ عربی جمہوریہ مصر کا حصہ ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مغرب میں خلیج سویز اور نہر سویز، مشرق میں فلسطین، غزہ کی پٹی اور اسرائیل، خلیج عقبہ اور جنوب میں بحیرہ حمر، لال سمندر، بحر قلزم واقع ہے۔ اسے براعظم افریقہ اور ایشیا کے درمیان لنک سمجھا جاتا ہے۔ اس وادی سے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی بہت سے آثار وابستہ ہیں۔ اسی میدان میں بنو اسرائیل اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخانہ اور عدم تعاون کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے 40 سال تک مارے پیٹتے رہے۔ تی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سرگردان رہنا، گھومتے رہنا۔ تی لق و دق بیابان یا ایسے بیابان کو بھی کہتے ہیں جس میں مسافر گم ہو جائے۔ چونکہ بنی اسرائیل اس میدان میں دن رات چلتے رہتے تھے، لیکن اس میدان کو قطع نہیں کر پاتے۔ وہ صبح کو جہاں سے چلنا شروع کرتے، شام کو پھر وہی پہنچ جاتے، اور شام کو جہاں سے چلتے تھے، صبح وہی پہنچ جاتے تھے۔ اسی لیے وادی سینا کے اس حصے کا نام وادی تی یا میدان تی پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی اس کیفیت کی عکاسی کرنے کے لیے یتیہوں کا جملہ استعمال فرمایا۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے یا اس زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ آپ اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ اس وقت یہ وادی ایک چھٹیل میدان کی طرح تھی۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت اور نہ ہی کوئی عمارت تھی۔ ان کے پہننے کے لیے نہ تو پانی میسر تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی حالت پر بڑا ترس آیا اور بدحالی کو دور کرنے کے لیے رب العالمین سے دعا کی۔ ان کی دعا سے ان کے لیے راحت کی سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوپ سے بچائے ہوئے اور سائے کے حصول کے لیے بادل بطور سائبان نازل فرمایا، کھانے کے لیے من و سلویٰ بھیج دیا۔ اس خطے میں واقع پہاڑ کو قرآن کریم میں طور سینا بھی کہا گیا ہے اور طور سینین بھی۔ اسی جبل موسیٰ علیہ السلام اور جبل طور بھی کہتے ہیں۔ سینین دراصل جزیرہ نما سینا ہی کا دوسرا نام ہے۔ اب یہ سارا ہی علاقہ جس میں کوہ طور واقع ہے اور جب مصر کے قبضے میں ہے، صحرائے سینا کے نام سے مشہور معروف ہے۔ سینین بنیادی طور پر اس خطے کا نام ہے، البتہ اس کے کئی مافی بھی آتے ہیں جن میں خوبصورت اچھا اور پہاڑ جس پر گنے یا پھلدار درخت ہو شامل ہے۔ طور سینین کو سورۃ المومنین کی آیت نمبر 20 میں طور سینا کہا گیا ہے، اور آج کل بھی سینا کا نام سینا ہی ہے۔ صحرائے سینا اور کوہ طور یہ دونوں مصر کے ایشیائی حصے میں ہیں۔ جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا، آپ اگر زمین کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو لال سمندر، بحیرہ حمر، غلیل کیوی کی طرح دو حصوں میں بہتا نظر آئے گا۔ غلیل کیے ہوئی درمیان میں مثلث بناتی ہے اور یہ مثلث سینا کہلاتا ہے۔ مثلث کی نوک پر مصر کا سیاحتی شہر شرم الشیخ آباد ہے، جبکہ اوپری حصے 4 ملکوں اور بحیرہ روم سے جا ٹکراتا ہے۔ وہ 4 ملک سعودی عرب، اردن، فلسطین، اسرائیل اور مصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ اس مثلث یعنی جزیرہ نما سینا میں داخل ہوئے۔ آپ پہلی بار اس وقت سینا میں آئے جب آپ فرعون کے لیے فلک صاحبزادے تھے۔ آپ کی پرورش محل میں ہوئی تھی۔
آپ فرعون کے وارث بن رہے تھے، لیکن پھر ان سے نادستانہ طور پر ایک قبطی قتل ہو گیا اور آپ سزا اور فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے سینا میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سینا اس وقت فرعون کی سلطنت میں شامل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں چلتے چلتے مدائن پہنچ گئے۔ دوسری بار جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی، آپ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، اپنے عصا سے ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ صحرائے سینا میں داخل ہو گئے، جبکہ فرعون اپنی فوج سمیت ریڈ سی میں غرق ہو گیا۔ فرعون سے نجات پا کر آپ اپنی امت کے ساتھ کوہ طور کے گرد پناہ گزین ہو گئے۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے طور سینین کی قسم بھی کھائی ہے۔ سینا یا سینین ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اس پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے۔ اس پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وہ تجلی دکھائی تھی جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کی طرف سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنے جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑی کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، یا رب، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ صورتحال یہ بنی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت نے انہیں اللہ عز و جل کی دیدار کا مشتاق بنا دیا۔ چنانچہ شدت شوق میں بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنے جلوہ دکھا دیجیے تاکہ میں دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں طور کی قسم بھی کھائی ہے اور اس نام سے ایک مکمل سورہ بھی اتاری ہے۔ کوہ طور ان مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اردن میں کوہ نبوہ کے دامن میں ہوئی۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک وادی ہے جس کا نام طوا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس اور البقۃ المبارک بھی کہا گیا ہے۔ اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن میں اس کا ذکر 2 جگہ ہے۔ سورہ 20 آیت 12 میں فرمایا، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طوا کے مقدس وادی میں ہو۔ اسی طرح سورہ 79 آیات 16 میں فرمایا، جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ گئے تھے۔ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں آگ کی تلاش میں تھے اور وادی میں چمکنے والا شعلہ دار اصل خدا کے وجود کا نشان تھا۔ اس وقت موسیٰ کو خدا سے اہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور انہیں خدا کی طرف سے معجزات عطا کیے گئے۔ اس واقعے کا تلمیحی استعمال ان مرکبات سے ہوا: وادی یمن، شجرہ یمن، آگ وادی مقدس، شعلہ سینا وغیرہ۔ دوسرا واقعہ وقت پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے قہر سے نجات دلا کر وادی سینا میں قیام کیا۔ اس وقت موسیٰ کو بنی اسرائیل کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے شریعت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا۔ شروع میں انہیں 30 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، بعد میں 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن پورے ہوئے تو انہیں شریعت عطا کی گئی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کا شوق ہوا۔ انہیں درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا
تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی کا ظہور کیا اور پہاڑی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور پارا پارا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ اس واقعہ کا تلمیحی استعمال شعر و ادب میں اس کے مختلف پہلو کے حوالے سے کثرت سے ہوا ہے۔